السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قریش کی مخالفت کا خلق اور اسلام کی تبلیغ کرنا کوئی معمولی بات نہ تھا۔ اس نے قریش اور دوسرے لوگوں میں ایک آگ لگا دی اور ہر طرف اس دعوت کے بارے میں اعتراض ہونے لگے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ مشرکوں کے نزدیک یہ حرم کعبہ کی سب سے بڑی توہین تھی۔ اس اعلان کے کرتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، ہر طرف سے لوگ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی حلالہ آپ کی مدد کے لیے دوڑے، لیکن ان پر چاروں طرف سے اتنی تلواریں پڑیں کہ وہ شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی شہادت تھی۔ اللہ کے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت سے رہے اور نہ کسی طرح ہنگامہ ختم ہوا۔ اسی طرح ظلم و ستم کی چکی چلانی اس وقت اور تیز کر دی گئی جب لوگ اسلام کی طرف لپکنے لگے۔ اسلام اور مسلمانوں کو دبانے اور کچلنے کی پہلی تدبیر انہوں نے یہ اختیار کی کہ اسلام لانے والوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے، انہیں ڈرایا دھمکایا جائے تاکہ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ واپس آ جائیں اور دوسرے لوگ اس تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر اس اور بڑھنا نہ پائیں۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب امیہ نے سنا کہ بلال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اس نے نئے طریقے ایجاد کیے، جیسے کہ گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی اور وہ مکے کی پہاڑیوں میں انہیں لیے پھرتے، یہاں تک کہ رسی کے نشان ان کی گردن پر پڑ جاتے۔ مکہ کی گھاٹی کی گرم ریت میں انہیں لٹایا جاتا اور گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے۔ مشق باندھ کر لکڑیوں سے پیٹا جاتا، دھوپ میں بٹھایا جاتا، بھوکا رکھا جاتا۔ اس طرح کے ظلم ان پہ کرے جا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سب حالاتوں میں تکلیف اور بے چینی کی انتہا کے باوجود احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے کے نعرے لگاتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی یہ صورت دیکھی نہ گئی، یہاں تک کہ انہیں خرید لیا اور اللہ کے نام پر آزاد کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل نے انہیں طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ وہ انہیں جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر اتنا مارتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تکلیف اٹھاتے دیکھ لیا، فرمایا یاسر والو صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ کم بخت ابو جہل نے بیوی سمیہ کی شرمگاہ میں اس بے دردی سے نیزہ مارا کہ وہ اس تکلیف سے وہیں شہید ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے تو پہاڑ توڑے ہی جا رہے تھے، خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس سے زیادہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تاکہ رات کے اندھیرے میں آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ گھر کے دروازے پر گندگی پھینک دی جاتی تاکہ صحت خراب ہو اور سکون بھی ختم ہو۔ ان باتوں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا فرما دیا کرتے کہ اے عبد مناف کی اولاد، پڑوس کا حق خوب ادا کرتے ہو۔ ابن عمرو عاص رضی اللہ عنہ کا آنکھوں دیکھا بیان ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اپنی چادر کو ایٹ کر رسی جیسا بنا دیا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو چادر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال دیا اور ایٹنا شروع کیا۔ مبارک گردن بڑی حد تک کسی جا چکی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے دھکے دے کر عقبہ کو ہٹایا اور زبان سے یہ آیت بھی پڑھ کے سنائی، تم ایک ایسے آدمی کو مارتے ہو
اور صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے۔ تمہارے پاس اپنی روشن دلیل بھی لے کر آیا ہے۔ کچھ بدمعاش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لپٹ گئے اور انہیں مارا پیٹا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ قریش بھی خانہ کعبہ میں جا بیٹھے۔ ابو جہل بولا کہ آج شہر میں فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھر دے۔ بربخت عقبہ اٹھا، نجاست بھری اوجھڑی اٹھا لایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو مبارک پیٹھ پر رکھ دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں اپنے رب کی طرف دھیان لگائے ہوئے تھے۔ کچھ خبر نہ ہوئی جب کہ کافر ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ ابن مسعود صحابی بھی موجود تھے۔ کافروں کی بھیڑ دیکھ کر ان کا تو حوصلہ نہ پڑا، پر بیچاری سیدہ زہرا رضی اللہ عنہا آ گئی۔ انہوں نے باپ کی پیٹھ پر سے اوجھڑی کو پھینک دیا اور ان بربختوں کو بہت کچھ کہا سنا بھی۔ تو آپ دیکھیے اسلام کو پھیلانے کے لیے کس قدر مصیبت اور پریشانیاں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، اور کس طرح صحابیوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی اور پریشانیوں کو اپنے ساتھ اپنے سر پہ اٹھایا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہمارا دین کہاں ہے؟ آج یہ کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنا سننے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے میں یہی کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔